اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کے ذات پر، اور خدا اور تمام مخلوقات کے لعنت ہو ان کے دشمنوں اور قاتلوں پر۔ ناظرین محترم، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، یکم محرم سے لے کر آج تک ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے آج اختتام ہونے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا آخری پروگرام ہے محرم الحرام کی مناسبت سے۔ تو یہ پروگرام جو ہے تحفظ ابدار اسلامی کواردو کے زیر انتظام یہ پروگرام جاری تھا، جس کے حکم ہمارے رئیس محترم نے ہمیں حکم دیا تھا، ان کے حکم کے مطابق یہ پروگرام چل رہا تھا۔ تو آج ہمارا آخری مقرر، آخری مہمان خود رئیس محترم ہے، اور ان کا موضوع ہے کربلا میں انقلاب حسینی میں جوانوں نے کیا کردار ادا کیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ تمام ناظرین اور تمام مقررین حضرات جنہوں نے یکم محرم سے لے کر آج تک ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، اور ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکال کر ہمارے پروگرام کو سنا، ہمارے حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ہمیں کمنٹس کے ذریعے، میسج کے ذریعے اور رابطہ کاری کی، اور اپنے مفید آراء و مشورے ہم تک پہنچائے۔ تو آپ سب کا بھی میں شکر گزار ہوں، تمام مقررین حضرات کا بھی میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ اور آج ہمارا یہ پروگرام اختتام ہونے جا رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے اور ہمارا مہمان ہے، وہ ہے رئیس محترم، رئیس تحفظ ابدار اسلامی کواردو حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ علی نقی جنتی صاحب۔ انہی کے حکم کے مطابق یہ پروگرام چل رہا تھا۔ تو میں گزارش کروں گا قبلہ کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو قبلہ ٹھیک شاہ شد جو جو الحمدللہ، بہت شکریہ جو وقت فیوں سے آن دیا شاخی، انتہائی شکر گزار ہوں جو آپ کے ہی سرپرستی میں، آپ کے حکم کے مطابق یہ پروگرام چل رہا تھا۔ جو تو آپ آج آخری ہمارا پروگرام ہے اور آپ آخری مقرر ہے، تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے موضوع پر سخن جاری کریں، بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ آج سب سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اول محرم سے لے کر آج تک شاہ جی صاحب یاری بہت بہت شکریہ ادا بجو کہ تحفظ اقدار اسلامی پیشکش مطابق یاری بھاپو سے اول محرم نتا کھیرے دینین دھنمن پو مختلف علمی لحمو علماء کو نشدانہ مستفیض کو چوس ناظرین گرامیلا، اور یانگ سی اتی اپوچ دی مشن پو تحقیق پو مختلف علمائی زبانی ذریقہ جوان کن تک تھن چپے پینو بہت کافی کردار ادا بیس، اور استہ دل سے آپ کا شکریہ اور ممنون ہوں جو بہت شکریہ جی۔ اور ساتھ ساتھ ہی جو انشاءاللہ میں امید ہے جو آئندہ بھی اسی طرح کے پروگرام یا جو برگزار بھی پی اور مختلف قسمی عنوان اور موضوعات دکھا علماء کو نشدانہ سامعین کن ناظرین کن لا مستفیض کو چپیت پی اور افادہ من میں پیت پی انشاءاللہ میں امید ہے جو، اور ہماری دعائیں بھی ہے جو، اور جہاں تک اول محرم سے لے کر آج تک جن علماء حضرات نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی ہیں، کھوئیں توفیقات دنوں اضافہ سوشک انشاءاللہ، اور شاہ جی صاحب دن دگنی رات چگنی، خداوند عالم آپ کی عمر میں اضافہ اور توفیقات میں آپ کو بھی انشاءاللہ جو محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق من شک جو انشاءاللہ۔ تو مختصراً جس موضوع پر عنوان کلام قرار دیا تھا، انقلابی حسینی انقلاب میں جوانوں کا کردار، یعنی کربلا میں جوانوں کا کردار موضوع وہ یہی ہے۔ بالکل۔ تو مومنین میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اور ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں
اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہداء کو الوداع کہتے وقت کبھی شہداء کے سرہانے آیات کی تلاوت فرماتے تھے، جیسا کہ تفسیر کنز الدقائق میں بھی یہی اشارہ ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مادی زندگی کے خواہاں ہیں، جبکہ بعض الہی لوگ بھی ہیں جو ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کو خدا کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ تو اور اسلام اور دین کی سربلندی کا باعث بنتے ہیں، جہاں اکثر انسانوں کا ہدف یہ ہے کہ وہ زندہ رہیں اور بہترین مادی زندگی سے لطف اندوز ہوں، وہیں پر ایسے انسان بھی موجود ہیں جو قرب خدا کو حاصل کرنے کی غرض سے شہادت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور انسان بھی موجود ہیں جو قرب خدا کو حاصل کرنے کی غرض سے شہادت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پیروکاروں کو یقین دلاتے ہیں، اسلام کے پودے کو اپنے خون سے آبیاری کرتے ہیں اور بحث میں اپنے مقام بنا لیتے ہیں۔ یہی جوانوں۔ اسلام بھی اپنے پیروکاروں کو یقین دلاتا ہے کہ میدان جنگ میں قتل کرو یا مار دیے جائے، کامیاب ہو، اور خدا کے نزدیک تمہارا مقام عظیم ہے۔ قرآن کریم نے بھی ایسے افراد کو جو ایثار اور فداکاری سے اپنی جانوں کو خدا کی راہ میں قربان کرتے ہیں وعدہ کیے ہوئے ہیں، اور پکا وعدہ اور وعدہ الہی بھی یہی ہے۔ الہی عہد پر صادق رہنے والے کے القاب سے یاد کیا ہوا ہے، یہی جوانوں کو۔ اور یہ مرتبہ خدا نے شہداء کو عطا کیا ہے۔ اولیاء دین اور ان کے خالص پیروکار اس قسم کا جذبہ رکھتے تھے اور اسلام کی راہ میں جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ صدر اسلام میں بہت سے شہداء کی مثالیں تاریخ میں ہیں، سب کیے ہوئے ہیں، تاریخ میں سب ہیں، مگر کربلا میں ہمیں جس قسم کی مثالیں ملتی ہیں وہ بے نظیر ہیں۔ تاریخ اسلام میں بے نظیر مثالیں ہیں۔ 6 ماہ کے معصوم بچے سے لے کر 90 سال کے بزرگ کے ایثار کی مثالیں عاشوراء کے روز دیکھنے کو ملے۔ یہ وہ کردار ہے کہ جو قرآن کی آیات کے مصداق ہیں۔ جی ہاں، جس قسم کے صبر و استقامت و ایثار و قربانی و مبارزہ، جہاد اور لطف و مہربانی کے نمونے ملیں گے۔ خود امام حسین علیہ السلام شہادت طلبی کے میدان میں سب سے آگے تھے، اور اسی طرح آپ کے تمام اصحاب، رشتہ دار اور بالخصوص جوانان بنی ہاشم شہادت کے جذبے سے سرشار تھے۔ جس وقت سید شہداء امام حسین علیہ السلام مکے سے حرکت کرنا چاہتے تھے تو آپ نے اپنے خطبے میں لوگوں سے فرمایا کہ جو بھی شہادت کا شوق رکھتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلیں کربلا کی طرف۔ روز عاشور جب سید شہداء نے اپنے اصحاب سے فرمایا جو جانا چاہتے ہیں اسے میری طرف سے اجازت ہے، تو سب اصحاب نے یک زبان ہو کر کہا کہ 1000 جانیں بھی ہو آپ پر قربان کرنا ہے۔ اس خدا کا شکر جس نے ہمیں آپ کی نصرت اور یاری کی سعادت عطا کی اور ہمیں آپ کے رکاب میں شہید ہونے کی شرف بخشا۔ آیا آپ انہیں چاہتے ہیں ہمیں بھی آپ جیسا مرتبہ نصیب ہو؟ جیسا کہ ان جوانوں میں سے ایک آپ دیکھیں کہ دشمن کے لشکر میں ہے حر ابن یزید نے صبح عاشورہ ایسی بصیرت کا مظاہرہ کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب حر کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ عمر سعد کی فوج امام علیہ السلام سے جنگ ضرور کرے گی، تو خود کو بہشت اور دوزخ کے درمیان دیکھا اور پھر بہشت کا انتخاب کرتے ہوئے امام علیہ السلام سے آ ملے اور اس راہ میں اپنی جان قربانی کر دی۔ کربلا کے راستہ میں حضرت علی علیہ السلام کا اپنے والد گرامی سے یہ کہنا تھا، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے یہ کہنا تھا کہ امام حسین سے یہ کہنا تھا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت سے کیا ڈر۔ شہادت طلبانہ طرز فکر کا ایک بے مثال نمونہ ہے علی اکبر بھی۔ اسی طرح سانحہ کربلا کی جانب نگاہ کیے جائے تو شہادت طلبانہ جذبے کے بے شمار مثالیں ملیں گی۔ ہمارے جوان
موجودہ مشکل اور کٹھن دور میں کربلا کے جوانوں کو اپنا آئیڈل بناتے ہوئے یزیدیت اور اس کی سازشوں کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنیں گے اور اپنے اندر شہادت اور شجاعت کا جذبہ پیدا کریں گے۔ ناظرین گرامی، کربلا میں نوجوانوں نے وہ کردار ادا کیا کہ جو تا قیامت ہر قوم و نسل کے جوانوں بالخصوص ملت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر آج کا نوجوان اس کردار کو اپنائے تو وہ ظلم و استحصال سے نجات پا کر آخرت کی سعادت سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ تاریخ عاشوراء پر آپ نظر دوڑائیں تو تاریخ کربلا میں فقط 72 افراد نے حصہ لیا، فقط 72 افراد نے حصہ لیا ہے، جن میں سے بیشتر نوجوان تھے۔ اس 72 میں سے اکثر نوجوان تھے اور انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر حق و صداقت کی تاریخ کو رقم کیا، اسلام اور اپنے امام قائد کے لیے جان نثاری اور مددکاری کی بے مثال درس دیا ان جوانوں نے۔ ہم تحریک کربلا میں شامل چند ایک نوجوانوں کا مختصر طور پر ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ ایک وہب عبداللہ ابن حباب کلبی، جو کہ امام کے ان نوجوان اصحاب میں سے آیا ہیں جو اپنی نئی نویلی دلہن اور ماں کے ساتھ لشکر حسینی میں شامل ہوا تھا۔ یہ نوجوان، اگر ہم اپنے آئیڈیل کے طور پر یہ جوان اپنے آئیڈیل کے طور پر انتخاب کریں تو ان کا تاریخ مختصر آپ دیکھیں۔ ماں کی کہنے پر جہاد کے لیے تیار ہوئے، گھوڑا میدان میں دوڑایا اور رجز پڑا۔ اس نے رجز کیا پڑا؟ کہا، اے ماں، میں تیری طرف سے ضامر ہوں، کبھی تلوار چلانے کا اور کبھی نیزہ چلانے کا۔ یہ ایسے نوجوان کی ضرب ہیں جو اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے۔ بس اس نے 19 سوار اور 12 پیادے رووں کو واصل جہنم کیا اور قتل کیا۔ کچھ دیر تک جنگ کرتے رہے اس جوان نے، یہاں تک کہ ان کی دونوں ہاتھ قلم کر دیے گئے، اور اس وقت اس کی ماں نے چوب اٹھا کر میدان کا رخ کیا۔ امام علیہ السلام نے وہاں کی ماں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خدا تجھے میرے اہل بیت کی حمایت کی جزائے خیر دے، خدا تجھ پر رحمت نازل فرمائے، اپنے خیمے میں لوٹ جاؤ، تم پر جہاد نہیں ہے۔ وہب کی بیوی جو بے تاب ہو کر اپنے شوہر کی طرف دوڑی، جو تازہ 10 دن سے ایک ہفتہ یا 10 دن تازہ شادی کیے ہوئے تھے، ان کی شادی بھی تازہ ہوئی تھی۔ شمر ملعون کے حکم سے اس کے غلام نے گزر کر مار کر وہب کے ساتھ یہی ان کے دلہن بھی شہید کر دیا۔ میدان کربلا میں پہلی خاتون ہے جو شہید ہو گئی۔ سید الشہداء کے نوجوان اصحاب میں سے ایک اور نوجوان جو کہ نافع ابن ہلال تھے، وہ بھی رجز پڑھتے ہوئے میدان میں آئے، انا نافع ہلال الجملی انا علی دین علیہ السلام، میں ہلال کا بیٹا جلی ہوں اور دین علی علیہ السلام پر فائز ہوں۔ اسی طرح آپ بنی ہاشم کے جوانوں کو دیکھیں، علی اکبر علیہ السلام آئینہ جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کربلا کے نوجوانوں کے سردار حضرت علی اکبر علیہ السلام اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شباہت رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ آپ علیہ السلام صورت، سیرت، خلق اور خلق میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شبیہ ترین فرد تھے، شباہت رکھتے تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی اطاعت کربلا میں عجیب تھی۔
یہ اطاعت اس لیے نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی رشتہ داری تھی، رشتہ داری کی بنا پر نہیں، اور چونکہ امام علیہ السلام آپ علیہ السلام کے والد تھے اس لیے آپ علیہ السلام مطیع تھے، نہیں، ایسا بھی نہیں، بلکہ حضرت علی اکبر علیہ السلام وقت کے امام، وقت کے قائد، وقت کے رہبر اور ولی خدا کے تابع تھے. اصلی ہے ہدف، مقصد یہ ہے، رشتہ داری معیار نہیں. ولی خدا کے تابع تھے، وصی رسول اللہ کے مطیع تھے، اور امام کی اطاعت کو واجب سمجھتے تھے اپنے اوپر. لشکر و مساعد کا ایک اور راوی کہتا ہے، ایک مرتبہ ایک جوان کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے سر پر عمامہ بھی ہے. جوان اتنا حسین تھا، اس کی تعبیر کے مطابق جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. راوی کہتا ہے قاسم جیسے جیسے نزدیک آئے ان کے گالوں پر اشکوں کے موتی ابھی بھی تھے. سب حیران تھے کہ یہ جوان کون ہے. وہ قریب آئے اور للکار کر بولے، اگر مجھے نہیں پہچانتے ہیں، میں حسن کا بیٹا ہوں جو نبی مصطفیٰ اور امین کے فرزند ہیں. یہ حسین ہے جو لوگوں کے درمیان قیدی کی مانند ہیں. خدا کرے یہ لوگ باران رحمت خدا سے سیراب نہ ہو. جناب قاسم جیسے ہی میدان میں گئے، حسین نے گھوڑے کی باگیں ہاتھوں میں تھام لیے جیسے کسی سانحے کے منتظر ہوں. اتنے میں ایک آواز سنائی دی، یا اماں. راوی کہتا ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکے کہ حسین کیسے گھوڑے کے پیٹ پر سوار ہوئے، بس اتنا دیکھے کہ وہ شکاری باز کی مانند قاسم کے جسد پر پہنچے اور انہیں یہ کہتا سنا، خدا کی قسم تیرے چاچا کے لیے یہ کتنا سخت ہے، تو اسے مدد کے لیے پکار ہے. اور اسی طرح اب کربلا کے نوجوانوں میں سے ایک عبداللہ ابن حسن بھی تھے. عبداللہ ابن حسن کم سن و سال کے تھے جب امام علیہ السلام کو دشمنوں کے محاصرے میں دیکھا تو خیمے سے باہر دوڑے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے عبداللہ کو پکڑا. امام علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو بہن سے کہا عبداللہ کو میدان میں مت آنے دو. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے عبداللہ کو روکنا چاہا مگر وہ نہ روکے اور کہنے لگے، کیا کہا؟ خدا کی قسم چاچا جان سے جدا نہیں ہو سکتا، وقت امام سے جدا نہیں ہو سکتا، وقت کے رہبر سے امام جدا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی وقت کے امام پر اپنی جان کو قربان کرنا لازمی اور فرض سمجھتا تھا. لہذا دیکھو کربلا حرملہ نے جب بچے کو حسین علیہ السلام کی گود میں دیکھا تو ایک تیر مارا جس سے بچے شہید ہو گیا. منتہی الاعمال میں آپ اس کو دیکھیں تو کم سن شہید سے لے کر 90 سالہ شہید کربلا میں موجود ہیں. ان میں سے اکثر افراد جوان تھے. ان جوانوں میں سے چھوٹے کم سن نوجوان اون محمد کی شہادت کو بھی دیکھیں. کتنے قربانیاں، کتنے عظیم کارنامہ. جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے روانہ ہوئے تو عبداللہ ابن جعفر نے اون محمد کو امام کے ہمراہ کیا اور نصیحت بھی کی کہ امام کا ساتھ کسی صورت میں مت چھوڑنا، چاہے جان قربان ہی کیوں کرنا نہ پڑے. تاریخ میں ہے کہ اون اپنے بھائی محمد کی شہادت کے بعد میدان میں گئے اور 3 سوار اور 8 پیادہ دشمنوں کو ہلاک کیا. کم سن بچے تھے، کم سن نوجوان تھے، اور پھر خود بھی جام شہادت نوش کیا. جب عبداللہ کے بیٹوں کی شہادت کی خبر مدینے میں پہنچی تو عبداللہ کے ایک غلام جو ابو سلسل کے نام سے مشہور تھا کہا، یہ مصیبت حسین کی وجہ سے نازل ہوئی ہے. اس نے یہ کہا تو یہ سن کر عبداللہ غصے میں آ گئے اور جوتا نکال کر غلام کو مارتے ہوئے کہا، ایک کنیز کی اولاد، حسین کے بارے میں جسارت کرتے ہو،
خدا کی قسم اگر میں بھی کربلا میں اگر حاضر ہوتا تو اپنی جان امام کی راہ میں قربان کر دیتا، اور اگر خود کربلا نہ جا سکا تو میرے بچوں نے میری لاج رکھ لی۔ لسان الحجام میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی کے ساتھ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، پاک پروردگارا ہم سب کو میدان کربلا کے جوانوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگارا دنیا میں حسین کی زیارت، قیامت میں حسین کی شفاعت ہم سب کو نصیب عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ قبلہ۔ ناظرین یہ تھے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ علی نقی جنتی صاحب، جو کہ رئیس تحفظ اقدار اسلامی کواردو ہے، اور انہی کے حکم کے مطابق ہم یہ پروگرام جاری تھے۔ آج یہ پروگرام اختتام کو پہنچا ہے، تو تمام ناظرین کا میں ایک دفعہ پھر سے شکر گزار ہوں، اور تمام مقررین کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے وہ اپنی کال کر تشریف لائے اور اپنے بہترین انداز میں مختلف موضوعات پر گفتگو فرمائی۔ امید ہے ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہو گئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی کسی اور مناسبت سے یا کسی اور طریقے سے کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ گاہے بہاگے مختلف پروگرامات میں آپ لوگوں سے سامنا ہوتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔